السلام علیکم ویورس، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دنوں سے جو ہے میرا کوئی ولاگ وغیرہ نہیں آ رہا، نہ کوئی ویڈیو وغیرہ ڈال رہا ہوں اپنی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسم جو ہے نا وہ اتنا خوشگوار نہیں ہے جانے کے حساب سے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی گروپ میں کچھ لوگ بیچارے جا گئے کتنا پچھتا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے توبہ کر رہے ہیں، کان پکڑ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا ہم نہیں آئیں گے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو سردی، اور اوپر سے ہوا، موسم گرم، اور پھر مچھلی کا بھی نہ ہونا. ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا انکلوڈ ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر. تو کافی مرتبہ ہم نے پروگرام بنایا اور بنا کے پھر ختم کر دیا. اور اسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا کی وجہ سے ہمیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا خرچہ کر کر جانا اور پھر تکلیف اٹھانا اور نئے لوگوں کو ساتھ لے جانا، اور ان کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر وہ بیچارے 24 گھنٹے تک کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں ہیں، وانٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. جو جانے والے لوگ ہیں ریگولر، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری طرح یہ نہیں کہ ہم لوگ بالکل ہی کوئی پتھر کے بنے ہوئے، ہمیں بھی بھائی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں بھی موسم کی مار جھیلنی پڑتی ہے، ہمیں بھی الٹی ہوتی ہے. شاید مجھے لگتا ہے کوئی سال ایسا نہیں گیا جس سال میں نے کبھی الٹی نہیں کری ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی پروگرام میں، کبھی نہ کبھی. کیونکہ تھوڑا سا معدے کا بھی پرابلم ہمارا رہتا ہی ہے، کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، تو کچھ کھانا پینا بھی ہمارا تھوڑا ایسا ہوتا ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے، پراٹھے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کھا لی، اور پھر وہ ورم وغیرہ ہوتے ہیں، ہوا آ جاتی ہے تو وہ پھر ہضم نہیں ہوتا، وانٹنگ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ الٹی کر دیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہمارے میں اور عام لوگوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم الٹی کر کے اسی ٹائم نارمل ہو جائیں گے، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ الٹی کرنے کے بعد نارمل نہیں ہوتے، وہ پھر ان کی الٹیاں چلتی ہی رہتی ہیں، ان کی ختم نہیں ہوتی. تو بس ہمارے میں اور ان میں بس یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، فرق، کہ ہم الٹی کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ الٹی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو کھانا اندر ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سینے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سب نکل جاتا ہے. ہمارا وہ ایشو ہوتا ہے. اور پھر زیادہ تر لوگوں کو جو ہے چکر آ جاتے ہیں، پھر وہ ان کو الٹیاں، پھر وہ کے آتی رہتی ہے، پھر وہ بیچارے بیٹھ نہیں سکتے. اور پھر ہوا کی پرابلم کی وجہ سے پھر ٹھنڈ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کتنی ٹھنڈ ہے. اب ٹھنڈ کے اندر آپ اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مجھے خود بھی ٹھنڈ لگتی ہے. جب سے مجھے یہ 3 سال سے تقریباً یہ وائٹ نشان ہوئے ہیں، جس کو پھل پیری بھی کہتے ہیں، برس بھی کہتے ہیں، تب سے مجھے گرمی اور سردی دونوں ہی زیادہ لگتی ہے. لیکن برداشت کر لیتا ہوں، لیکن کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے زپ والے بیگ میں گھس کے اپنی جان بچانی پڑتی ہے. تو یہ پوزیشن ہو جاتی ہے سمندر پر. باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب پروگرام ہم نے بنا ہی لیا ہے. آج جمعے کا دن ہے، میں نماز پڑھ کر آیا ہوں ابھی، اور ہم نے جو ہے نا اتوار کا دن بہت اچھا ہے اور پیر کا دن بہت اچھا ہے جانے والوں کے لیے. اتوار اور پیر کو جا سکتے ہیں. کل جو ہے ہفتہ ہے، لیکن ہم نے پیر کا پروگرام بنا لیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ جانے والے میں. میں، ایاز بھائی اور غفار بھائی، ہم 3 لوگ ہیں، مجھے انہی کا پتہ ہے. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کس کس کو دعوت دیتے ہیں اور کون کون ساتھ جائے گا. ابھی مجھے پوری تفصیل پتہ نہیں ہے، لیکن پروگرام ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم پیر کو جائیں گے. اور اگر موسم منگل کا بھی صحیح رہا تو ہو سکتا ہے ہم پیر منگل 2 دن رک جائیں. ویسے موسم صحیح نہیں ہے اس وقت کا، جو پوزیشن ہے، جو رپورٹ ہے، تو پیر کا ہی دن نکلے گا مشکل سے. پھر موسم اب اتنا اچھا رہے گا نہیں. اب آگے ہوائیں اور یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. تھوڑا سا سردی ذرا سی ٹوٹ جائے تو پھر تھوڑا سا زیادہ بہتر ہو جائے گا نئے لوگوں کے لیے. باقی یہ ہے کہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں ان کے لیے اتوار کا دن بیسٹ ہے، اور وہ اتوار کے دن جائیں، پیر کے دن آ جائیں، پیر کے دن جائیں، منگل کے دن آ جائیں. 2 دن اچھے ہیں یہ، اور اتوار کا دن زیادہ اچھا ہے. تو کوشش یہ کریں آپ لوگ کہ اتوار کا پروگرام سب لوگ بنا لیں. تھوڑا سا کوسٹلی پڑتا ہے کیونکہ اتوار کو آپ کو پتہ ہے لانچیں وغیرہ کم ہو جاتی ہیں، اتوار کے جانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اتوار کو نہ جاؤں، کیونکہ پھر عام جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو سنڈے کو جاتے ہیں، بیچارے ہم جائیں گے تو ان کا حق بھی مر جائے گا.
اس لیے میں بہت زیادہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی مجھے اتوار اور ہفتے کو نہ جانا پڑے، عام دنوں میں ہم جائیں تاکہ ان لوگوں کے بیچاروں کے ساتھ ہماری وجہ سے ناانصافی نہ ہو۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی سارے جتنے چینل والے ہیں، ہمارے یوٹیوبر بھائی جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، سب کے لیے دعائیں، اللہ انہیں کامیاب کرے اور اللہ انہیں خیریت سے رکھے اور ان کے چینل کو بھی کامیاب کرے اور انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں لگیں۔ اور جو لوگ ویسے ڈیلی ولاگ بناتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں خیر خیریت سے رکھے۔ کراچی کے حالات آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں، 15,000 کا موبائل ہے، اس کو بھی چھیننے کے لیے لوگ گولی مار دیتے ہیں۔ تو یوٹیوبروں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، مہنگے موبائل رکھ کر ویڈیو بنانا جان کو عذاب ہے۔ میرے پاس تو خیر اب کوئی مہنگا موبائل ہے نہیں، یہ سستا سا موبائل ہے، اسی سے میں بنا رہا ہوں فی الحال مووی اپنی ویڈیو۔ تو بہرحال حالات بہت خراب ہیں، آئے دن جو ویڈیو دیکھتے ہیں، اور میں یہ جو لوٹنے والے لوگ ہیں ان سے ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ دیکھو، آپ کسی سے کچھ لوٹتے ہو، چھینتے ہو، کوئی انسان ہوتا ہے برداشت نہیں کر پاتا، اور آپ لوگ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی ڈر میں خوف میں سیدھی ان کے سر میں اور سینے پہ گولی مار دیتے ہو۔ بھائی اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہے تو ٹانگ پہ ہی گولی مار دو اس کی، اگر آپ کو اس سے ڈر ہے تو اس کی ٹانگ پہ گولی مار دو یار، اس کے پیر میں مار دو۔ گورنمنٹ بھی پولیس کو یہ حق نہیں دیتی کہ ڈاکو کو بھی پولیس کو گورنمنٹ کا یہی آرڈر ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ پہ گولی مار کے اس کو ڈاکو کو زندہ پکڑو۔ تو میرے بھائی ایک بے گناہ آدمی جس سے آپ موبائل چھین رہے ہو، اس ٹانگ پہ گولی مارو جس سے اس کی موت واقعہ نہ ہو۔ ایک آدمی کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے ان لوٹنے والوں سے کہ کسی کی جان نہ لیں، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ کیا ان کی مجبوریاں ہیں، کیوں وہ لوٹتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتے ہوں گے، لیکن خدا را کوئی اگر ایسی کوئی چیز کر دے، آپ سے لڑ بیٹھے، تو ان کے سینے پہ، سر پہ، ان جگہوں پہ گولی نازک حصوں میں نہ ماریں کہ ان کی جان چلی جائے۔ کوشش یہ کریں اگر آپ کی جان پہ بنی ہے تو آپ ان کو زخمی کر کے اپنی جان بچا کے نکل جائیں۔ آپ کے پاس ہتھیار ہے، وہ خالی ہاتھ ہیں، تو آپ کو برتر ہی ہے آپ ان کی جان بخش دیں۔ بس یہ ایک ریکویسٹ ہے میری کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں بیچارے بے گناہ، ابھی لیاری میں بھی کتنے واقعے ہو گئے۔ اب اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم، اداروں سے کہیں، کس سے کہیں، کیا کہیں، سب اپنی جگہ مجبور ہیں، اپنا اپنا سب کام کر رہے ہیں، لیکن بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ مارنے والے جو ہے تھوڑا سا رحم کر۔ یہ جو عوام ہے یہ تمہاری دشمن نہیں ہے، اسی سے تم چھین رہے ہو اپنا روزگار، یعنی کہ روزگار ہی ہو گیا آپ کا، آپ اس سے اس کا حق چھین کے اپنا روزگار بنا رہے ہو۔ کم سے کم اس کی جان کا تحفظ تو ہونا چاہیے، اس کی جان مت لو۔ ایسے ایسے نوجوان لڑکے مر رہے ہیں، ہماری تو عمر کافی ہے، نوجوان 15، 20، 18، 22 سال کے نوجوان لڑکے دیکھ کے دل روتا ہے۔ تو بھائی بس ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ پلیز خدا را اگر کوشش یہ کریں کہ گولی چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر آپ کی جان پہ بن گئی ہے، اگر وہ آپ کے اوپر ہیوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھائی سر پہ یا نازک حصوں میں گولی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کر دیں کہ آپ کی جان چھوٹ جائے اور اس کی بھی جان بچ جائے۔ تو بس اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام پیر کا بن گیا ہے، اور میرے جو چاہنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی پیر کا ولاگ ہمارا منگل کو انشاءاللہ آئے گا، پھر اپنی قسمت ہم آزمائیں گے پیر کو جا کے کیا ہوتا ہے، اور موسم کا حال بھی آپ کو بتائیں گے کہ موسم کی کیا پوزیشن ہے اور موسم کی کیا مارا ماری چل رہی ہے۔ اور یہاں پر بھی رات کو تقریباً 3 بجے، 2:30 بجے، 4 بجے، اور ایک دن تو ہم صبح ہی اذانوں کے ٹائم ہی گھر میں گھسے تھے، بہت سردی تھی شہر کے اندر ہی، کراچی شہر کے اندر قیامت کی سردی تھی۔ ہم نے کل تو آگ بھی جلائی ہوئی تھی، پھر بھی ہم جلدی اٹھ گئے۔ تو سمندر پہ ظاہر ہے آگے چلے جائیں گے تو سردی کم ہوتی ہے، کنارے پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ جب موسم بہتر ہو، نئے لوگ انہی دنوں میں جائیں، ان دنوں میں نہ جائیں جن دنوں میں موسم اس قابل ہونا کہ آپ جا پائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا یہ میسیج تھا کہ بے گناہ لوگ بہت مر رہے ہیں، بس ان کی جان بخش دو بھائیو۔ سب مجبور ہیں، حالات ملک کے خراب ہیں، اور
بے روزگاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لو، بہت راستے ہیں روزگار کے لیے۔ پہلے لوگ پیاز کھا کر بھی گزارا کر لیا کرتے تھے، اب سمجھ نہیں آ رہا کیا لوگوں نے یہی ذریعہ بنا لیا ہے کہ ڈاکہ مار کے ہی پورا کرنا ہے۔ ہم نے بھی وقت گزارا ہے، پرانا دور تھا، ہم نے بھی دیکھا، غربت کے ٹائم بھی دیکھے، لیکن پہلے کوئی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا تھا، اب گولی مارتے ہوئے بھی آسرا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ لائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لوائقین کو صبر دے اور نعم البدل دے۔ تو بھائی آگے سے کوئی اگر میری یہ بات سن لے تو ریکویسٹ ہے، خدا را کسی کی جان مت لو۔ وہ کہتے ہیں ایک انسان کی جان بچا لی، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو بھائی جان مت لو کسی کی، یہ بڑی قیمتی ہے، اس کا ازالہ بڑا برا ہے۔ یہ دنیا کے 4 دن کٹ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری زندگی کے 50 سال نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلا، زندگی چلی گئی پوری، اور ہم نے سب کچھ کھو دیا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکے۔ تمہارے بھی گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ گناہوں میں زندگی گزارنی ہے۔ تو بھائی جو ہو سکے اچھا کام کر لو، برا وقت تو 24 گھنٹے آپ کے اوپر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کوشش یہی کریں کہ جو ہے کسی کا برا نہ ہو آپ کے ہاتھ سے۔ تو یہ ایک میسیج تھا، اور اپنے شکاری بھائیوں کے لیے۔ تو بھائیوں آپ کو 2 دن مل گئے ہیں بڑے اچھے، اس کے بعد بھی شکار تو چلتا ہی رہے گا، شکاریوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے نئے بھائی ہیں ان کے لیے 2 دن بہت اچھے ہیں، اور کمر کس لیں اپنی اور جائیں شکار کریں۔ سنڈے کے دن جو ہے، کیونکہ میں جاتا نہیں ہوں، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے میرے جانے کی، اور کیونکہ میں جاؤں گا تو دوسرے لوگ نہیں جا پائیں گے، اور یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بھائی سنڈے کے دن میرا کام بھی ہوتا ہے، دونوں وجہیں، تو کام چھوڑ بھی دوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بعد میں بھی کام ہو جائے گا، لیکن دوسروں کا حق مر جاتا ہے۔ اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا حق نہ مرے۔ بہت مجبوری، بہت زیادہ مجبوری میں سنڈے کو جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں نہ جانا پڑے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ اب آپ سے ہم ملیں گے منگل کو، اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور غفار بھائی، ایاز بھائی میرے ساتھ ہیں، باقی نئے جو لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ بھی ساتھ چلے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ٹیم ہوگی آپ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اپنا VIP بلاگ بنائیں گے، اور کوشش کریں گے اپنی قسمت آزمائیں گے آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ بنے رہیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔